بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی بالناس فذکر حاجتہ فتخطاہم۔ یہ باب اس انسان کے حکم کے بیان میں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اسے اپنی کوئی حاجت اور ضرورت یاد آئے اور وہ فوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نکل جائے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم کر کے یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اپنی جگہ ٹھہرنے کا بیان ہوا یہ تب ہے کہ جب کہ اسے کوئی حاجت اٹھنے کی نہ ہو، اور اگر اٹھنے کی حاجت اس کو پیش آ جائے، مثلا اسے کوئی چیز یاد آ جائے تو اسے فوراً اٹھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ فرماتے حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسیٰ ابن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ عن عقبہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر فسلم۔ فرماتے ہیں عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں نماز عصر پڑھی۔ فسلم، تو حضور نے نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اپنی بیویوں کے بعض حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ ففزع الناس من سرعته، تو لوگ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی اس تیزی کے ساتھ جانے پر گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، تو پھر حضور لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ فرأى انہم قد عجبوا من سرعتہ، تو دیکھا کہ لوگ اس جلدی پر تعجب میں ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکرت شیئا من تبر، کہ میں نے یاد کیا کہ کچھ سونا میرے پاس ہے۔ فکرہت ان یحبسنی، تو میں نے یہ بات ناپسند کی کہ سونے کا خیال مجھے نماز میں توجہ اللہ سے روکے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر امام کو سلام پھیرنے کے بعد کوئی حاجت پیش آ جائے تو فوراً اپنے مصلی سے کھڑا ہو سکتا ہے اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نکل سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو گھبراہٹ طاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی عادت تھی کہ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے
خلاف معہود کوئی چیز دیکھتے تو گھبرا جاتے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات تو نازل نہیں ہو گئی جو ان کے کسی حال پر تنبیہ کرنے والی ہو۔ ہاں، اب اس حدیث میں کہ میں نے سونے کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آیا کہ وہ حجرے میں رکھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ذکرت وانا فی الصلاۃ، مجھے نماز میں یاد آیا، اور ایک روایت میں تبرا من الصدقہ کہ صدقے کا سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تبر کی معنی کچا سونا، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، تو یہ حبسنی کا معنی کہ توجہ الی اللہ سے مجھ کو وہ مانع اور روکنے والا ہو، میں نے اس بات کو ناپسند کیا۔ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو میں نے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حاجت کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں کسی ایسے امر کا یاد آ جانا جو متعلق نماز نہ ہو تو یہ مفسد نماز نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کمال نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کسی جائز کام کے کرنے کا عزم یہ مضر نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار نے بجائے تقسیم کرنے کا حکم دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر خود خود مثلا مال تقسیم کرنے پر قادر ہے تو خود تقسیم نہ کر کے تقسیم کرنے میں اپنا کسی کو نائب بنانا یہ جائز ہے۔ باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال، یہ باب اس بارے میں کہ نماز میں دائیں اور بائیں طرف گھوم جانا، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا رخ دائنی طرف کرنا یہ بھی جائز ہے، اور بائیں طرف کرے یہ بھی جائز ہے۔ وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دائنی طرف اور اپنی بائیں طرف دونوں طرف رخ کرتے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى او من يعمد الانفتال عن یمینی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ جو انسان ہمیشہ دائنی طرف گھومنے کا رخ کرنے کا قصد کرے۔ اب اس روایت میں تو یہ ہے وَيَغِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر دائنی طرف نماز کے بعد رخ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دونوں کے درمیان طریقہ جمع یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو معیوب بتایا کہ جو دائنی طرف رخ کر کے بیٹھنے کو واجب سمجھے، اور اگر دائنی طرف رخ کر کے اور بائیں طرف رخ کر کے بیٹھنے کو جائز سمجھتا ہے تو اولا یہ ہے کہ دائنی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن الاسود قال قال عبد اللہ لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى
أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز میں سے کچھ شیطان کا حصہ مت کرو، یہ سمجھ کر کہ صرف دائنی طرف پھرنا واجب ہے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بائیں جانب بھی بسا اوقات اپنا رخ انور کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا لا یجعل احدکم للشیطان شیئا، اور ایک روایت میں لا یجعلن شیئا من صلاتی، اور ایک روایت میں جزءا من صلاتی، کہ کوئی انسان، تم میں سے کوئی انسان اپنی نماز میں سے کچھ حصہ شیطان کے لیے نہ بنائے۔ یرا ان حقا علیہ، کہ وہ اعتقاد رکھے اس بات کا کہ دائنی طرف کے علاوہ کسی اور طرف نہ پھرنا اس پر حق ہے۔ یہ اعتقاد رکھ کے کوئی شیطان کے لیے نماز میں حصہ نہ بنائے، کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری مرتبہ دیکھا ہے کہ حضور نے اپنا رخ انور بائیں طرف کیا۔ اب بعض روایتوں میں یہ کہ سرکار نے اکثر اپنا رخ داہنی طرف کیا، اور اس میں یہ کہ سرکار نے بہت مرتبہ اپنا رخ بائیں طرف کیا۔ تو اس میں تعارض نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سرکار نے دائنی طرف بھی رخ اپنا نماز کے بعد بہت کیا اور بائیں طرف بھی بہت کیا، یہاں تک کہ کثرت دونوں کے لیے ہے۔ ہاں، اور ہاں، نماز کے بعد میں رخ دائنی طرف کرنا بھی جائز ہے، بائیں طرف کرنا بھی جائز ہے، اور مقتدیوں کی طرف کرنا بھی جائز ہے۔ اس تعلق سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن دونوں طرف رخ کرنے کو جائز، بلکہ تینوں طرف رخ کرنے کو جائز سمجھے تو بائیں طرف رخ کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ بہت ساری وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دائنی طرف کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہاں، باب ما جاء فی الثوم النی والبصل والکراس، یہ باب اس بیان میں کہ جو کچے لہسن اور پیاز اور گندنے کے بارے میں آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس یہ قول کے بیان میں جو سرکار نے فرمایا من اکل الثوم او البصل من الجوع او غیرہ فلا یقربن مسجدنا، کہ جو انسان بھوک یا بلا بھوک کے کچا لہسن اور پیاز کھائے فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ اس بارے میں یہ باب ہے۔ اب پہلے حدیث پاک سنیے، پھر اس مسئلے کی تشریح سنیے۔ فرماتے حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوۃ خیبر من اکل من هذه الشجرة یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، جس انسان نے اس لہسن کے پیڑ سے کچھ کھایا، پودے سے کچھ کھایا، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد۔ عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الصوم فلا يغشانا في مسجدنا قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنا۔ حضرت عبداللہ ابن محمد نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی عطا نے۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت سے کھایا، یرید الصوم، آپ کی مراد لہسن تھا، فلا یغشانا فی مساجدنا، تو وہ ہماری مساجد کو نہ ڈھانپے، یعنی ہماری مساجد میں نہ آئے۔ قلت ما یعنی بہ، عطا کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ سے معلوم کیا کہ اس سے حضور کی مراد کیا تھی، کیا مطلقاً لہسن کھانے کی ممانعت تھی؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ما اراہ یعنی الا نیئہ، میرا گمان یہ ہے کہ صرف آپ کی مراد کچا لہسن تھی۔ اور مخلد ابن یزید نے کہا ابن جریج سے روایت کر کے کہ اس سے آپ کی مراد صرف بدبو تھی۔ ایک روایت اور سنیے، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں سعید ابن عفیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے یونس سے، انہوں نے حضرت امام زوری سے، امام زوری کہتے ہیں زعم عطا، عطا نے کہا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل صوما او بصلا فلیعتزلنا، کہ جس شخص نے لہسن یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، وہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا فلیعتزل مسجدنا، مسجدنا، ہماری مسجد سے دور رہے، ولیقعد فی بیتہ، اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور پھر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بِقِدْرٍ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ہانڈی دیگچی لائی گئی، فِيهَا خَضْرَاتٌ مِّن بُقُولٍ، جس میں مختلف سبزیاں تھیں، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، تو سرکار نے اس میں بو محسوس کی، فَسَأَلَ، تو آپ نے ان کے متعلق سوال کیا کہ ان سبزیوں میں کیا کیا ہے، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان میں فلاں فلاں سبزیاں ہیں۔ فقال، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربوها الى بعض اصحابہ، آپ نے فرمایا
قربوها الی بعض اصحابہ، یہ روایت بالمعنی ہے، ورنہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا وقربوها الی بعض اصحابہ، بلکہ یہ فرمایا قربوها الی فلاں، یہ فلاں کے قریب کر دو کہ وہ کھا لیں۔ فلاں سے مراد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ سرکار انہی کے مہمان تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کھانا تیار ہوتا وہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، اور بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں اپنا دست مبارک رکھ کر سبزی لی وہیں سے بالخصوص بطور تبرک کھاتے تھے۔ اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف یہ پیش کیا گیا اور آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بھی اثر کو نہیں دیکھا تو آپ نے اس کھانے سے اعتراض کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل فإنی اناجی من لا تناجی، تم کھاؤ اس لیے کہ میں اس ذات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے، یعنی فرشتے۔ اب فرماتے ہیں وقال احمد بن صالح عن ابن وہب، کہ احمد ابن صالح نے ابن وہب سے روایت کیا کہ اوتیہ بے بدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک طباق لایا گیا۔ طباق کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ طباق بھی بدر کی طرح گول ہوتا ہے، اس وجہ سے طباق کو بدر کہا جاتا ہے۔ ابن وہب نے کہا یعنی آپ کے پاس ایسا طباق لایا گیا کہ جس میں سبزیاں تھیں، اور جس میں سبزیاں تھیں۔ فرماتے ہیں غلم یذکر اللیث و ابو سفیان عن یونس، کہ حضرت لیث اور ابو سفیان نے یونس سے جو روایت کیا ہے یہ ہانڈی اور دیگچی والا واقعہ ذکر نہیں کیا۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں فلا ادری ہوا من قول الزہری فی الحدیث، پس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ امام زہری کا قول ہے یا حدیث میں ہے۔ ایک حدیث پاک آپ اور دیکھیں پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال سأل رجل انس، کہ ایک صاحب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصوم، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة فلا يقربنا، یا یہ فرمایا لا يصلين معنا، کہ جو انسان اس درخت سے کھائے وہ ہمارے قریب نہ ہے، یہ فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ لہسن کھانا جائز ہے، لیکن کچا لہسن کھانا جس میں کہ کھانے سے بدبو محسوس ہو، یا پیاز کچی کھانا، یا گندنا، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے کھانے سے منہ میں بدبو محسوس ہو، اسے کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور کسی بھی مسجد میں، چاہے مسجد نبوی ہو یا باقی مساجد ہوں، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے، اور انسانوں کو قریب میں کھڑے ہونے والے انسانوں کو بھی ایذا ہوتی ہے، اور جب ایذا ہوگی تو لا محالہ وہ لوگ اس کا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ تکلیف دہ جملے بول دیں۔ اس لیے اس کو حکم ہے کہ یہ انسان کچا لہسن پیاز وغیرہ کھا کر، یا سگریٹ بیڑی یا کوئی بھی جس سے کہ منہ میں بدبو محسوس ہو، اسے کھا کر مسجد میں نہ جائے۔ ہاں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور
فرمایا کہ کچے لہسن کی بو سے ہمیں ایذا ہوتی ہے، اور جو شخص مسلمان کے ساتھ بیٹھا ہو اس کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص سے ایذا پہنچے، جیسے جذامی یا اور جس مرض سے نفرت پیدا ہوتی ہو، اس کو بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بردہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ میں نے لہسن کھایا، پھر میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں گیا، اس وقت نبی کریم 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، پھر جب میں بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، پس آپ نے فرمایا جو شخص اس سبزی کو کھائے وہ مسجد میں نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بدبو چلی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کچا لہسن کھایا اور اس کے بعد اس کی بدبو زائل ہو گئی تو پھر اس کے بعد اسے مسجد میں جانا جائز ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم ان 2 درختوں سے کھاتے ہو، یعنی لہسن اور پیاز سے، اور میں نے نبی کریم کے عہد میں اس شخص کو دیکھا کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد سے بقیع کی طرف نکال دیا گیا۔ پس جو شخص اس لہسن اور پیاز کو کھائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو پکا کر ان کی بدبو زائل کر دے۔ لہذا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ممانعت صرف کچے لہسن یا کچی پیاز کی وجہ سے ہے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ تخصیص نہیں ہے، بلکہ جس چیز کے کھانے سے بدبو منہ میں پیدا ہوتی ہو اس کے لیے وہ چیز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے فقہ نے فرمایا کہ جس کو گندہ دہنی کا عارضہ ہو یا کوئی بدبودار زخم ہو یا بدبودار دوائی لگائی ہو تو جب تک بو منقطع نہ ہو اس کو مسجد میں آنا منع ہے۔ ایسی جس کے کپڑے میں گوشت کی بدبو ہو یا مچھلی یا کوڑھی یا مچھلی کی بدبو ہو یا کوئی شخص کوڑھی ہو یا سفید داغ والا ہو تو اس کو بھی تقلیل جماعت کے اندیشے سے مسجد سے روکا جائے گا۔ چلیے اب باب وضوء الصبیان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ بچوں کا وضو کرنا اور ان پر غسل اور وضو اور جماعت اور عیدین اور نماز اور جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہوتا ہے، اور ان کی صفوں کا بیان۔ اب اس باب میں بچوں کے وضو کا بیان ہے اور یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس کا حکم کیا ہے، اس لیے کہ اگر امام بخاری یہ کہہ دیتے کہ واجب ہے تو اگر بچہ اس کو ترک کرتا تو وہ عذاب کا مستحق ہوتا، حالانکہ وہ ابھی مکلف نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہتے کہ یہ مستحب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا کہ اگر بچہ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو بھی نماز صحیح ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے بچوں کے وضو کرنے کا حکم نہیں بیان کیا، بلکہ اس کو بلا حکم کی عنوان بنایا۔ البتہ وضو کو نماز سکھانے سے متعلق یہ حدیث ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سکھاؤ اور ان کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو۔ اور اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنی محمد بن
مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرنی من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر منبوذ. فرماتی ہیں کہ امام شعبی نے کہا کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک منفرد قبر سے گزرا. فَأَمَّهُمْ تو آپ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس کی قبر پر، اور انہوں نے صف بنائی. میں نے کہا اے ابو عمرو، یہ سلیمان شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی ابو عمرو سے کہا کہ اے ابو عمرو من حدثک، آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. ہاں، اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی. اب اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر لوگوں کو نماز پڑھائی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر نماز پڑھنا جائز ہے. ہمارے اصحاب احناف نے کہا کہ اگر میت کو بلا نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی اور اس کو قبر سے نکالا نہیں جائے گا، اور اس پر نماز اس وقت تک پڑھی جائے گی جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس کا جسم پھٹ گیا ہے. اب اگر اس کی مدت کیا ہے تو حضرت قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 دن تک اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی. 8 سال کے بعد. تو اس کا جواب یہ کہ شہداء کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، اسی طرح تر و تازہ رہتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنا نبی کریم کی خصوصیات سے ہے. شہداء کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے. حدیث میں ہے کہ حضرت عمرو ابن جموح انصاری اور حضرت عبداللہ ابن عمرو انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا، اور یہ دونوں صحابی غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ایک قبر میں مدفون تھے. ان کی قبر میں جب پانی پہنچ گیا تو ان کی قبر کی جگہ تبدیل کرنے کے لیے ان کی قبر سے جب نکالا گیا تو ان کے جسم بالکل متغیر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کل ہی فوت ہوئے ہوں. ان میں سے ایک زخمی تھا اور دفن کے وقت ان کا ہاتھ ان کے زخم پر تھا، اور ان کا ہاتھ اب بھی ان کے زخم پر تھا. جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو پھر اسی طرح زخم پر آ گیا. حالانکہ غزوہ احد اور اس قبر کے کھودنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ شہداء کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے. اگلی روایت دیکھیں. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنی صفوان بن سلیم عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے. ہمارے یہاں پر جمعے کا غسل واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک ہے. حضرت سمرہ بیان فرماتے ہیں
کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا تو یہ اچھا اور عمدہ کام کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا یہ افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل واجب بمعنی وجوب شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ جو فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، تو واجب سے مراد یہاں پر ثابت ہے۔ چلیے اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب عن ابن عباس۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کئی مرتبہ گزر گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں رات گزاری فنام النبی، تو پس نبی کریم سو گئے، فلما کانا فی بعض اللیل، جب بعض رات کا حصہ گزر گیا تو نبی کریم کھڑے ہوئے، فتوضا من شن محلق وضوءا خفیفا، تو حضور نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو کیا۔ عمر نے کہا وہ بہت خفیف اور قلیل وضو تھا، پھر خفیف تھا کہ اعضائے وضو کو آپ نے جو ہے وہ تین مرتبہ رگڑ کر نہیں دھویا، اس اعتبار سے خفیف اور ہلکا تھا، خفیف اور قلیل تھا۔ فرماتے ثم قام یصلی، پھر حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، تو میں نے ویسا وضو کیا جیسے حضور نے وضو کیا تھا، پھر میں آپ کی بائیں طرف آ گیا، فحولنی، تو حضور نے مجھے گھمایا اور اپنی دائنی طرف کر دیا، ثم صلی ما شاء اللہ، پھر حضور نے جو اللہ نے چاہا اتنی نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضور نے آرام فرمایا، فناما، پھر حضور لیٹ گئے، حتیٰ نفخا، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی، فأتاہ المؤذن، پھر مؤذن آئے اور انہوں نے آپ کو آ کر فجر کی نماز کی اطلاع دی، فقام معہ الی الصلاۃ، تو آپ ان کے ساتھ نماز کے لیے نکل گئے، فصلی ولم یتوضأ، قلنا لعمر، فرماتی ہیں حضرت سفیان کہ ہم نے عمر سے کہا کہ لوگ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا ہے، تو عمر نے کہا کہ میں نے عبید ابن عمیر کو سنا، انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، تو اگر انبیاء کے دل بھی سو جائیں تو انبیاء کے خواب وحی کیسے ہوں گے؟ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اگر انبیاء کے خواب وحی نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خواب کی وجہ سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اب یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، آگے دیکھیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک۔ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ انس ابن مالک سے بیان فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانے کی دعوت پیش کی جو انہوں نے سرکار کے لیے تیار کیا تھا، فاکل امین، تو حضور نے اس سے کھانا تناول فرمایا، اور فرمایا قوموا فلیصلی بکم، کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبث، تو پس میں ایک چٹائی لینے کے لیے کھڑا ہوا جو کثرت استعمال کی وجہ سے میلی ہو چکی تھی، فنزعتہ بما، تو میں نے اس چٹائی کو پانی سے دھویا، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، والیتیم معی، اور ایک یتیم بچہ میرے ساتھ تھا، والعجوز من ورائنا، اور بڑی بھی جو ہماری دادی تھیں وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، فصلی بنا رکعتین، تو حضور نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب
اب آپ اگلی اس میں بچے کا نماز پڑھنے کا ذکر آپ نے سنا. فرماتے حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس. امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن مسلمہ نے حدیث بیان کی کہ وہ امام مالک سے، وہ حضرت امام زہری سے، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت میں قد ناہضت الاحتلام، بلوغت کے قریب تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، الا غیر جدار، ایسی چیز کے سامنے جو دیوار کے علاوہ کوئی دوسری چیز تھی، یعنی ستھرا دیوار کے علاوہ کسی دوسری چیز کو بنایا. تو میں صف کے بعض حصے کے سامنے سے گزرا، پھر میں اترا اور میں نے اپنی گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ينکر ذلک علی احد، تو پھر کسی نے مجھ پر انکار نہیں کیا. یہ حدیث اس سے یہ ثابت ہوتا کہ بچوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اس حدیث کی مکمل تشریح پہلے گزر گئی ہے، اور یہ حدیث بھی پہلے گزری ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا. عیاش نے کہا کہ ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حدیث بیان کیا معمر نے، انہوں نے امام زہری سے، انہوں نے عروہ سے، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک دن عشاء کی نماز کو سرکار نے مؤخر کر دیا. حتی نادى عمر قد نام النساء والصبیان، حضور بچے اور عورتیں سو گئی. تو نبی کریم نکلے اور آپ نے فرمایا بے شک اس وقت روئے زمین میں تمہارے سوا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس وقت اہل مدینہ کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بچے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے. اگلی روایت سنو. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس. حضرت عبد الرحمن ابن عابس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا. قال له رجل، کہ ایک شخص نے ان سے کہا، کیا کہا؟ سوال معلوم کیا. شہیدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کبھی نکلے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ، اگر میری عمر، ولولا مکانی منہ، اگر میرا قرب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ ہوتا تو میں نبی کریم کے ساتھ حاضر نہ ہوتا. کیوں؟ یعنی من صغرہ، اپنی کم عمری کی وجہ سے، یعنی میرا تو بچپن تھا، اگر میرا قرب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تو میں نماز عید کے لیے سرکار کے ساتھ نہ نکلتا. اور پھر فرمایا اتل علامہ الذی عند دار کثیر ابن سلط، کہ آپ اس جھنڈے کے پاس آئے جو کثیر ابن سلط کے گھر کے پاس ہے. ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، اور پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے گئے. فوعظہن، انہیں نصیحت کی. وذکرہن، اور ان کو ہے نا امور آخرت کی یاد دلائی اور واض و نصیحت فرمایا. وَأَمَرَهُنَّ أَن يَتَصَدَّقْنَ، اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا، تو عورتیں اپنے ہاتھ اپنے بالیوں کی طرف لے جاتی. تلقی فی ثوب بلال،
اور اپنی بالیاں حضرت بلال اپنی بالیاں اتار کر حضرت بلال کے جھولی میں ڈال دیتی۔ فرماتے ہیں ثم اتا ہوا و بلال البیت، اس کے بعد حضور اور حضرت بلال گھر تشریف لے آئے۔ اس حدیث میں جس خطبے کا ذکر ہے یہ نبی کریم نے عید کے نماز کے بعد دیا تھا۔ نماز میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے اور انہوں نے خود تصریح کی ہے کہ میں اس وقت میں بچہ تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو عید کی نماز میں جانا جائز ہے۔ چلیے، باب خروج النساء الى المساجد باللیل والغلس، یہ باب اس بارے میں کہ رات کو اور اندھیرے میں خواتین کا مسجد کی طرف جانا۔ اب حضرت امام بخاری نے اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ خواتین نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھیں۔ اب جانا جائز ہے کہ نہیں، یہ امام بخاری نے حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اب اس میں اختلاف ہے۔ حدیث پاک پہلے دیکھیے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت عاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے آپ کو آواز دی کہ عورتیں بچے سو گئے، تو نبی کریم حجرے سے نکلے اور فرمایا کہ روئے زمین میں اس نماز کا تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے، اور اس وقت مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَ فِيمَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد تہائی رات کے اول حصے تک پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ابھی گزری ہے۔ اب ہمارے اس زمانے میں عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے نا، اور امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ عورت کے حق میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ممنوع اور مکروہ ہے، اور اس میں جوان بوڑھی سب شامل ہیں اور کسی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان حالات میں مطلقاً ہمارے علماء نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں اگلی روایت دیکھیں، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن حنظلہ عن سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذن نساؤکم باللیل الى المسجد فاذنوا لہن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم سے تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں اور رات کو مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو، ہے نا۔ فرماتے ہیں تابعہ شعبہ عن العامش عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام شعبہ نے اس حدیث کی روایت کرنے میں متابعت کی ہے، کس سے؟ عن العامش عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ عورت کو اس زمانے میں بھی مسجد میں جانے کے لیے شوہر کی اجازت درکار تھی۔ اب عورت کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، ہاں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس عورت نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تو اس کے لیے اس سے افضل کسی عورت نے نماز نہیں پڑھی سوائے اس عورت کے جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی۔ اور ہاں، سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک عورت نے مسجد میں جمعہ پڑھنے سے متعلق سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تمہاری کوٹھری میں نماز پڑھنا تمہارے گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا گھر میں نماز پڑھنا تمہارے حجرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا حجرے میں نماز پڑھنا تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔
حضرت ابو عمر شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود ان عورتوں کو کنکر مار رہے تھے جو جمعے کے دن مسجد سے نکل رہی تھیں. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے خاوند، یا رسول اللہ ہمارے شوہر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محبت رکھتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا تمہارے حجروں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تمہارا حجروں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ. اگلی روایت ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزوری قال حدثتنی ہند بنت الحارث ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اذا سلمنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جب عورتیں نماز فرض سے سلام پھرتی تو کھڑی ہو جاتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مرد آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے وہ جب تک اللہ چاہتا اپنی جگہ برقرار رہتے، پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تو لوگ بھی کھڑے ہو جاتے. یہ حدیث پاک بھی پہلے گزر گئی ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک تحویل سند وحدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک، یعنی امام مالک سے دونوں روایت کی، عبداللہ ابن یوسف نے اور عبداللہ ابن مسلمہ نے. ان یحیی بن سعید ان عمرہ بنت عبد الرحمن ان عائشہ ان قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح. حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے فینصرف النساء متلفعات بمروطہن، تو پھر عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی مڑتی، اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. حدثنا محمد بن مسکین قال حدثنا بشر بن بکر قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثنا یحیی ابن کثیر ابن ابی کثیر عن عبداللہ ابن ابی قتادہ الانصاری عن ابی. حضرت ابو قتادہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی لاقوم الی الصلاۃ، اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا ارید ان اطول فیہا، اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں لمبی قرات کروں. فاسمع بکاء الصبی، تو میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز میں تخفیف کرتا ہوں. کراہیت ان اشق علی امہ، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس کی والدہ کو مشقت میں ڈال دوں. یہ حدیث پہلے گزر گئی. اس سے امام بخاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں. اگلی روایت حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک ان یحیی بن سعید ان عمرہ ان عائشہ. حضرت عمرہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت
نساء بنی اسرائیل، کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو انہوں نے اب ایجاد کیا ہے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے پوچھا اوا منعنا، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ قال نعم، قالت نعم، انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ اب حضرت عائشہ بن دور کی بات بیان فرماتی ہیں، علامہ عینی فرماتی ہیں اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتی، علامہ عینی فرماتی ہیں جو انہوں نے ہمارے زمانے میں ایجاد کر لیا ہے اور اپنی زیبائش اور نمائش میں غیر شرعی طریقے اور مذموم بدعات نکالی ہیں، خاص طور پر شہر کی عورتوں نے تو عورتوں کی بہت زیادہ مذمت کرتے۔ یہ علامہ عینی اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو اللہ کی پناہ عورتوں نے بالکل بے حیائی بے غیرتی اپنا شعار بنا لیا، برقع تو غائب ہو گیا، دوپٹہ تک نہ رہا، لباس بھی تنگ اور چست ہو گیا، اور فیشن کا وہ طرز اور فیشن کی وہ کثرت کہ مردوں کو شرم آئے، عورتوں کو نہیں، نہ عورتوں سے کوئی شرم و لحاظ ہے، نہ اپنے محارم کی عزت کی کوئی پرواہ ہے، اور غیرت دینی اور سماجی غیرت مکمل طور پر رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ کی پناہ جو شادی بیاہ اور خوشی کے موقع کی تقریب پر عورتوں نے بے حیائی کو اپنا زیور بنا لیا اور کسی بھی طریقے کی شرم اور کسی بھی طریقے کا حجاب کچھ باقی نہ رکھا، اس سے ان کے فساد اور شرعی احکام سے غفلت اپنی اعلیٰ درجے پر معلوم ہوتی ہے، اور گھر والوں کی بھی بے حیائی کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر کی بچیوں کو اس بے حیائی اور بے پردگی سے بالکل منع نہیں کرتے۔ ہاں، اس لیے اس بے حیائی کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینا کس طریقے سے روا ہو سکتا ہے؟ خوشی کی محفل میں جائیں تو فیشن میں اور سنگار میں محفل کو بالکل برباد کر دیں، اور موت یا غمی کی محفل میں جائیں تو آہ و بکا اور شور و شغب اور گریہ زاری سے اس گھر کو ماتم کدہ بنا دیں۔ اللہ کی پناہ فرماتے ہیں باب صلاۃ النساء خلف الرجال، عورتوں کی نماز مردوں کے پیچھے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن قزعہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ، ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب سلام پھیرتے تو عورتیں سرکار کے سلام پھیرتے وقت کھڑی ہو جاتی، اور ویم کو صحبہ فی مقام یسیرہ، اور حضور کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر اپنی جگہ کھڑے رہتے۔ ہاں، قال، امام زہری نے کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ اس لیے کھڑے رہتے تھے، اب بیٹھے رہتے تھے، آپ اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ تاکہ عورتیں مردوں کے اختلاط سے پہلے گزر جائیں۔ اس حدیث کی تشریح پہلے گزر گئی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عینہ عن اسحاق عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم فقمت یتیم خلفہ و ام سلیم خلفنا، کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھی تو میں اور ایک یتیم آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ باب سرعت انصراف النساء من الصبح وقلت مقامهن فی المساجد، صبح کی نماز پڑھ کر عورتوں کا جلدی مڑنا اور مسجدوں میں کم ٹھہرنا۔ امام بخاری نے پھر یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت امام بخاری نے حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا فلاح عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھاتے، فینصرفن نساء المؤمنین، تو مومنہ عورتیں مڑ جاتی، لا یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، یا یہ فرمایا لا یعرف بعضہن بعضا، نہ وہ خود ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر گئی ہے۔ اگلی حدیث دیکھو، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الی المسجد، یہ باب اس بارے میں کہ عورت اپنے شوہر سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے، اجازت اس کا طلب کرنا۔ حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع عن معمر عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنت امرأة احدكم فلا يمنعها۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا استأذن امرأة احدكم فلا يمنعها، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے، یعنی اذا استأذنت امرأة احدكم ہے نا للخروج الی المسجد، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے، فلا یمنعها، تو وہ اس کو منع نہ کرے۔ تو یہ اس وقت کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مریضوں کی اعادت اور مسلمانوں کے عید کے میدان میں اور یا موضع عبادت میں کسی بھی نیک مجلس میں اگر جانے کی اجازت طلب کرے تو شوہر اس کو اس سے منع نہ کرے۔ اور پہلی حدیث آپ نے ابھی پڑھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فآذنوا لہن، کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو تم ان کو اس کی اجازت دے دو۔ لیکن یہ خیر القرون کی بات تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے خیر و سعادت میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، لیکن بعد میں اب اس کی اجازت نہ رہی فساد زمان کی وجہ سے، اور عورتوں کی شرعی
حجاب میں قلت احتیاط کی وجہ سے اور عورتوں کے نئے طرح کی زیبائش و آرائش اور فیشن سے آراستہ ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں جو غیر مقلدین عورتوں کو ان حدیث کی بنیاد پر مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کی نظر زمانے کے حالات پر بالکل نظر نہیں آتی، ورنہ ان حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا فساد کو گویا کہ دعوت دینا ہے۔ کتنے حادثات اور واقعات اس زمانے میں روز بروز عورتوں سے چھیڑ خانی، عورتوں کی آبرو ریزی اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کے روزانہ واقعات آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو اس قدر حالات خراب ہونے کے باوجود ان کا اس پر ضد کرنا کہ عورتیں اب بھی مسجد میں آئیں، یہ ان کی نادانی اور قلت تدبر اور دینی ادراک اور فقہی بصیرت سے یکسر خالی ہونے کی دلیل ہے۔ دراصل یہ نام کے غیر مقلدین ہیں، اصل میں تو یہ اپنی خواہشات نفسانی کے مقلد نظر آئیں گے، اور واقعتاً یہ اپنی خواہشات نفس ہی کے تو مقلد ہیں کہ تمام معاملات میں یہ آسانی تلاش کرتے ہیں اور ان مسائل ہی کو اختیار کرتے ہیں جن میں حد درجہ ان کے لیے سہولت اور آسانی ہو، جیسے 3 طلاق کو 1 طلاق مان لینا، اور یا 20 تراویح کی جگہ پر صرف 8 رکعت تراویح پڑھنا، اور داڑھی کو بالکل چھوٹا رکھنا، اور جس طریقے سے بھی ہو بس آسانی کی راہیں تلاش کر لینا۔ اب جس قوم کے عقائد غیر اسلامی ہوں، جس قوم کے عقائد کی بنیاد اہانت رسول پر ہو، اس قوم سے مسائل شرعیہ میں احتیاط کی امید رکھنا بالکل فضول ہے۔ اس لیے سنی مسلمان غیر مقلدین اور دیوبندی جماعت کے بہکاوے میں اور ان کے جال میں بالکل نہ آئیں، اور مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ گامزن رہیں۔